بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جن لوگوں نے دین پر زندگی گزارا، فرمایا دنیا کے اندر، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کی زندگی اللہ کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزری، اور ان کے حوصلے، ان کے ارادے، ان کی نیتیں اتنی بڑی تھی میرے دوستوں۔ آج کا جو ہمالیہ پہاڑ ہے وہ ان کے حوصلے کے سامنے چھوٹا تھا، ان کے ارادے کے سامنے وہ کنکر جیسا تھا، اور ان کی ہمت کے سامنے میرے دوستوں ایک ریزہ تھا۔ مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا سے جاتے وقت ایک بہت بڑے حوصلے دنیا سے لے کر چلے گئے۔ زندگی گزری تھی میرے دوستوں، چھوٹی سی چھوٹی کام کو بھی جو ہے نا میرے دوستوں اللہ کا حکم کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی دنیا سے جانے کے بعد ایک شخص اس کی تمنا کرے گا، وہ کون؟ شہید۔ حضور نے فرمایا شہید کو جو مزہ آتا ہے میرے دوستو اللہ کے راستے میں جان دینے کا، شہادت کا جو لطف آتا ہے، فرمایا وہ بار بار یہ کہتا ہے، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیرے نام پر جاؤں اور تیرے نام پر لڑوں اور تیرے نام پہ محنت کر کے شہید ہو جاؤں، پھر آؤں۔ بار بار میرے دوستو وہ یہی تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں، اللہ کے نام پہ شہید ہو جاؤں، پھر میں آپ کے پاس آؤں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کی جو حلاوت ہے وہ میرے دوستوں وہی جان سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ فرمایا جو لوگ کافر ہے وہ بھی کہیں گے اللہ سے، اللہ ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، ہم نیک کام کر کر آئیں گے۔ مگر دوستوں کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی، چاہے نیک ہو یا بد ہو، کسی کو آخرت میں سے آنے کی، دنیا میں پھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں ایسے حوصلے، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ اکرام کے اندر فرمایا ان کے اندر ایک دینی جذبہ، ایک دینی فکر، دینی تڑپ، دینی کوڑن ایسی تھی۔ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے معذور تھے میرے دوستوں، فرمایا جنگ کے اندر جانا ہے، بیوی سے کہنے لگے سارے لوگ جو ہے نا اللہ کے راستے میں جا رہے، میں بھی جاؤں؟ فرمایا گھر والوں نے کہا کہ تم پاؤں سے معذور ہو، نہ گئے تو کیا ہے؟ فرمایا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گھر والوں نے تانا دینے کے لیے کہا میں تو سوچ رہی ہوں کہ تم لنگڑے پاؤں سے واپس آ جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ تو مجھے گھر کو واپس مت لوٹا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ حالات میں اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ جب انتقال ہو گیا، ان کے اونٹ کو مدینہ لایا جا رہا، ان کی باڈی کو، تو اس وقت میرے دوستوں اونٹ احد کی طرف جاتا، مگر فرمایا میرے دوستوں ان کے گھر طرف نہیں آتا۔ تو میرے دوستوں ایسی نیتیں لے کے دنیا کے اندر جیے۔ اللہ کے نبی نے ان کے گھر والوں سے پوچھا عمر جاتے وقت کچھ تو کہے تھے کیا؟ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تو مجھے واپس میرے گھر کو مت لوٹا۔ تو میرے دوستوں فرمایا کل آخرت میں وہ اللہ کے سامنے عمر ابن جموح کھڑے رہیں گے تو کہیں گے اے اللہ دنیا کے اندر میں جب تک زندہ تھا تیرے دین کی فکر کرتے ہوئے جیا، تیرے دین کی فکر لے کے مر گیا، اور میری لاش بھی اللہ تیرے راستے میں چلتی رہی۔ تو میرے دوستو ایسی فکریں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے، اس وقت میرے دوستو رو رہے، تو کہنے والوں نے پوچھا کہ اے معاذ کیوں رو رہے؟ کہنے لگے اے اللہ تجھے معلوم ہے دنیا میں بہت دن جینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ یہاں پر میں باغ لگاؤں، اے اللہ میں اس لیے جینا چاہتا تھا کہ روزہ رہوں، دوپہر میں جو روزے کی تکلیف جو برداشت کروں، اس کی جو حلاوت آتی ہے وہ میں حلاوت کو لوں۔ پھر فرمایا تیرے راستے میں دن کے اندر دین کی محنت کروں، پھر فرمایا ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کے اللہ تیرا خوب ذکر کروں۔ تو میرے دوستو ایسے لوگ تھے۔ حضرت جنید بغدادی دنیا سے جا رہے، اس وقت میرے دوستو ہاتھ میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو میرے دوستو ایک ساتھی نے کہا حضرت اس وقت فینا فرمانے لگے یہ وقت تو اعمال نامے بند ہونے کا وقت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو دنیا میں زندگی ایسی گزری، پھر فرمایا مرتے وقت بھی فرمایا ایسے ارادے لے کے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت اب بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو شاگردوں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کیجیے۔ تو میرے دوستو اس وقت حضرت نے آنکھ کھول کر کہا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھانا جس نے فرمایا کبھی شہادت کی نماز نہ چھوڑی ہو، میری جنازے کی نماز وہ پڑھانا فرمایا جس نے عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، میری جنازے کی نماز وہ پڑھانا فرمایا انہیں تکبیر اللہ کے ساتھ نماز نہ چھوڑی ہو، تہجد نہ چھوڑی ہو، پھر فرمایا سنتیں نہ چھوڑی ہو، اور فرمایا اس نے اپنی بیوی اور بیٹی اپنے رشتہ داروں کے جو جس کو محروم ہے
فرمایا ان کو دیکھنا غیر محروم کے اوپر اس کی نظر نہ پڑی ہو، ایسے جنازے کی نماز پڑھائے۔ میرے دوستو، فرمایا دلی کی جامع مسجد کے اندر حضرت کا جنازہ لایا گیا، صبح سے شام ہو گئی، کوئی آگے نہیں بڑھے۔ ایک ان کے شاگرد تھے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ شاگرد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، شیخ نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، میں نے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، کبھی میں نے تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، میں نے کبھی بھی کسی غیر محروم کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں فرمایا جنازے کی نماز پڑھائی۔ وہ کون تھے میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، وہ سلطان التمش تھے۔ کون تھے میرے دوستوں؟ دلی کے بادشاہ تھے۔ جب زندگی کے اندر دین تھا تو استاد ایسی شاگردوں کو چھوڑ کر گئے تھے، استاد کے ایسے ارادے، شاگردوں کے ایسے ارادے، جس کے نتیجے میں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ ایسے ارادے لے کے دنیا سے چلے گئے۔ کل یہی ارادے لے کے میرے دوستوں خبر سے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ آپ اور ہم بھی اچھے ارادے کر لیں، انشاءاللہ اچھی زندگی جئیں گے۔ جاتے وقت میرے دوستوں اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق